حبیب جب سود وصول کرنے کے لیے گیا تو ایک غریب کے دروازے پر پہنچا، اور جب پہنچا تو دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ حبیب نے کہا میں حبیب ہوں۔ خاتون نے کہا میرے شوہر نہیں ہیں، وہ کہیں گئے ہیں، پیسوں کا انتظام کرنے گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ تجھے معلوم ہے جب میں آتا ہوں اور پیسے لیے بغیر ٹلتا نہیں، تیرا شوہر ہو یا نہ ہو مجھے میرے پیسے چاہیے۔ اس خاتون نے کہا میرے شوہر بکری کا سر اور بکری کے پائے آج پکانے کے لیے کہیں سے قرض مانگ کر لائے تھے، وہی پکانے کی تیاری کر رہی ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، اگر کہے تو میں تجھے یہی اٹھا کر دے دیتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ حبیب نے کہا کہ تیرے بچے بھوکے رہیں یا مر جائیں مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں تو ضرور لے کر کے ٹلوں گا۔ اس نے کہا پھر ٹھیک ہے، یہ بکری کا سر اور پائے لے جا اور پھر میرے بچوں کو میں فاقے سے رکھوں گی۔ لیکن وہ سخت دل انسان بکری کے پائے اور سر لے کر کے چلا گیا۔ بیوی سے کہا اچھے سے پکاؤ، اچھے انداز سے لذیذ پکاؤ۔ ابھی پائے پک کر تیار ہونے والے تھے کہ کسی سائل نے صدا دی، ہے کوئی جو اللہ کے لیے مجھے کھانا کھلائے؟ آپ جانتے ہیں جو سود کے پیسے لے کر غریبوں کا خون نچوڑتا ہو وہ کسی کو کیا دے سکتا ہے۔ اس نے آنے والے سائل کا چہرہ دیکھا، ہر فقیر مانگنے کے لیے نہیں آتا، کچھ فقراء ہوتے ہیں جو مانگنے کی بجائے دینے کے لیے آتے ہیں۔ حبیب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اس نے فقیر کو کہا اے فقیر، اگر میں تجھے یہ بکری کا سر اور پائے دے دوں جس کی خوشبو سے پورا محلہ مہک رہا ہے تو میں تجھے دینے کے بعد تجھے مالدار تو نہیں کر سکوں گا، تو مالدار تو نہیں ہو جائے گا، البتہ بکری کا گوشت تو پائے دے کر کے، سر اور پائے دے کر کے میں غریب ضرور ہو جاؤں گا، اس لیے میں تجھے کچھ نہیں دے سکتا، چلا جا یہاں سے۔ اس مرد درویش نے کہا حبیب یوم حساب قریب ہے، لوگوں پہ ظلم کرنے والوں کے ساتھ رحم نہیں کیا جائے گا۔ کتنے دن تک یہ ظلم کو تو لوگوں پر کرتا رہے گا، بپا کیے رکھے گا؟ ایک دن تو موت آنی ہے حبیب، جب موت آئے گی تو تیرا مکان، تیرا خوبصورت کاروبار یہی رہ جائے گا، کچھ تیرے ساتھ نہ جائے گا سوائے تیرے اچھے اور برے اعمال کے۔ اس فقیر کی آواز میں اتنی تاثیر تھی، وہ چلا تو گیا۔ جب حبیب کھانے کے لیے بیٹھا، ہانڈی کھولی گئی تو ہانڈی کے اندر پورا کے پورا سالن خون بن چکا تھا۔ حبیب کے دل پر لگا ظلم کا انجام اچھا نہیں۔ حبیب اٹھا اور اٹھنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا میں سچی توبہ کروں گا، اور وہ نکل کر کے گیا۔ ان دنوں بصرہ کی سرزمین پر حضرت امام حسن بصری جیسی شخصیت موجود تھے، آپ خطاب کر رہے تھے، اتفاق سے دیکھیں اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت، آپ توبہ کے عنوان پر خطاب کر رہے تھے، لوگوں توبہ کر لو، لوگوں توبہ کر لو۔ ایک نوجوان اٹھ کر کھڑا ہوا روتے ہوئے کہا حضور میں بہت بڑا مجرم ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام حسن بصری کی زبان سے نکل گیا، کیا نکلا؟ توجہ سے سنیں، دل کے کانوں سے سنیں۔ آپ نے فرمایا لوگوں توبہ کر لو، اگر تم حبیب سود خور کی طرح گنہگار ہو تو بھی اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ حبیب لرز گیا، حبیب نے لرز کر کے حسن بصری کی طرف بڑھا اور بڑھ کر کہتا ہے حضور ایک مرتبہ اور کہیں۔ آپ نے کیا کہا؟ تو کہا اگر حبیب سود خور بھی توبہ کر لے اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا، کوئی اس کی طرح مجرم ہو اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ تو حبیب نے کہا حضور میں ہی حبیب سود خور ہوں، توبہ کروائے میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد جو اتنا قرض ہے سب معاف، سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ اب وہ حبیب نہیں تھا، حبیب تھے۔ حبیب نے توبہ کی، توبہ کر کے باہر نکلے۔ دیکھو توبہ کی خوشبو کیا ہے، سچی توبہ کی برکت کیا ہے۔ علامہ عبد الرحمن جامی فرماتے توبہ کر کے باہر نکلے تو دو قرض جو لے کر کے بیٹھے تھے بھاگنے لگے حبیب کو دیکھ کر۔ حبیب نے کہا بھاگو مت، بھاگو مت،
میں نے معاف کر دیا ہے سب کو. اب جب حبیب اپنے محلے میں آئے تو بچے کھیل رہے تھے, بچے کھیل رہے تھے. اب بچوں نے کھیلتے کھیلتے کہا لوگو ہٹو, بچوں ہٹو, حبیب اللہ کا حبیب بن کر آ رہا ہے, حبیب اللہ کا محبوب بن کر آ رہا ہے, اس کے لیے راستہ دے دو, یہ اللہ کا نیک بندہ ہے. حبیب کی آنکھوں میں آنسو تھے. مولا ابھی چند ہی منٹ ہوئے تجھ سے صلح کرنے کے لیے. اس زمانے میں کوئی اخبار نہیں تھا, اس زمانے کے اندر ٹی وی چینل نہیں تھے, اس زمانے موبائل نہیں تھا کہ لوگ اس کو پھیلا دیتے. وہ تو چراغوں کا دور تھا. اللہ کی شان دیکھو, اتنے دن تک کہ رب کی نافرمانی کرنے والا سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ نے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دی, بچے کے دل میں محبت پیدا کر دی. جب بچوں نے کہا ہٹو, حبیب اللہ کا حبیب بن کر, اللہ کا محبوب بن کر آ رہا ہے, ان کے لیے راستہ دے دو, تو حبیب کی آنکھوں میں آنسو تھے. مولا تو کتنا کریم ہے, تو کیسا رحیم ہے. اے میری قوم کے جوانوں, کہاں جا رہے ہو اس رنگین دنیا کی طرف؟ پلٹو اپنے رب کی طرف. ففروا الی اللہ, دوڑو اپنے رب کی طرف. یہ دنیا مکار ہے, یہ دنیا عیار ہے, یہ دنیا بے وفا ہے, یہ کسی کی ہوئی ہے نہ تمہاری ہوگی. ارے اس رب کی طرف آؤ جو ماں سے زیادہ تمہیں پیار کرتا ہے, ماں سے زیادہ تم کو چاہتا ہے. باپ جتنا پیار نہیں دے سکتا اس سے کروڑوں درجہ میرا اللہ تمہیں پیار دیتا ہے. اے میری قوم کے جوانوں, کسی رات اٹھ کر کے یا کسی رات دو آنسو کی سوگات پیش کر کے اس کریم سے رشتہ تو مضبوط کرو, اس رب کی طرف بڑھو تو صحیح, اس رب کی طرف آؤ تو صحیح. خدا کی قسم جس دن تم اس کی طرف پلٹ جاؤ گے زمانے کو منانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اس کو منا لو, زمانہ تمہارے قدموں میں ہوگا. تم سردار ہوں گے, زمانہ تمہارا غلام ہوگا. تم تاجدار ہوں گے, دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی. کامیابی دوڑ کر تمہارے قدموں سے چمٹے گی. آؤ اس کریم کو مناؤ جس کے در سے انبیاء کو خیرات ملتی ہے, جس کے در سے صحابہ بھیک مانگتے ہیں, جس کے در پر اولیاء کی جولی بھرتی ہے. اس اللہ کی طرف پلٹو, اس رب کی طرف پلٹو. حبیب پلٹے ہیں. بچوں نے کہا حبیب کے لیے راستہ دو. حبیب کی آنکھوں میں آنسو تھے. اب ایسا متقی بنوں گا کہ دنیا یاد کرے گی. پھر حبیب کے تقوی کا عالم کیا تھا, علم حاصل کیا, حدیثیں یاد کی, اور حبیب ایک مرتبہ ایک کنیز کو دروازے پر پا کر کہتے ہیں ارے میری فلاں کنیز کو بلاؤ جس کا نام فلاں ہے. اس کنیز نے ہنس کر سر گردن نیچے کر لی اور کہنے لگی حضور وہ تو میں ہی ہوں, 30 سال سے آپ کے گھر میں رہتی ہوں, آپ مجھے پہچانتے نہیں؟ سنو, حبیب کہتے ہیں خدا کی قسم مولا کی محبت میں ایسا مست ہوا کہ 30 سال سے تو میرے گھر میں ہے لیکن ایک نظر بھی تجھے دیکھنے کی فرصت نہ ملی, ایک مرتبہ بھی تجھے دیکھنے کی فرصت نہ ملی. اسی حبیب کو جب سچی توبہ کی, تقوی کی اس منزل پر پہنچے تو دنیا نے اسی حبیب کو حبیب اجمی کے نام سے جانا. اور یہ حبیب اجمی کون ہے؟ یہ غوث پاک کے پیر کے پیر کے پیر کے بھی پیر ہیں. سبحان اللہ. یہ غریب نواز کے پیر کے پیر کے پیر کے بھی پیر ہیں. غوث پاک اور غریب نواز کا سلسلہ جس سے جا کر ملتا ہے وہ سیدنا حبیب اجمی کی ذات ہے. یہ حبیب اجمی وہ ہے جب ان کا نام آتا تھا تو غوث پاک ادب سے اپنا سر جھکا لیا کرتے تھے. یہ وہ بزرگ ہیں. سچی توبہ نے آپ کو کس منزل پر پہنچایا. آج بھی سچی توبہ کی ضرورت ہے.